बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसफा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो रहा है। उसी के साथ हमेशा एक बात जो कहती रहती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और इसी के साथ जो अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं अहमद खान बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अहमद? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही जी हमारे साथ आज दूसरे गेस्ट मौजूद हैं। मैं एक बात करूं कि हमारे यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस टैलेंट को सामने लेकर आए और लोग पसंद भी करते हैं। जिस तरीके से आजकल न्यू जनरेशन जो है हमारी म्यूजिक के हवाले से काम कर रही है, तो इसी तरह हमारे वसेब की पहचान है जी यूजी खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले सराइकी रैपर हैं जी, हमेशा हम आपको सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि वक्तन फवक्तन आप हमें याद रखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम यूजी से इनकी एक तो प्लान्स के हवाले से भी जानेंगे, इनकी म्यूजिक की जो जर्नी है उस हवाले से भी बात होगी, साथ ही जो हम इनके सॉन्ग्स भी इंजॉय करेंगे। साथ साथ जो है अहमद से जानेंगे जहां हमारे मुल्की सतह पर इतने सारे मसाइल और चैलेंजेस हैं, वहीं हम हमेशा बात करते रहते हैं कि क्राइम में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्राइम की रेशो बढ़ रही है, जहाँ हम देखते हैं कि कत्ल के वाकयात जो हैं वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, लोगों की जान लेना लोगों के लिए इतना आसान हो गया है कि लोगों के दिलों से डर और खौफ भी ख़त्म होता जा रहा है। एक इंसानियत जो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ वो ख़त्म हो रही है और उस चीज़ को हमने जो है वो अपने तौर पर किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं। तो हमारा हमेशा एक मैं बात करती रहती हूँ कि हमने अपने अखलाक को बेहतर करना है, हमने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। वो तभी हो सकती हैं जब हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करेंगे। हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फैल रही हैं, हसद और बहुत ज़्यादा जो है हम जेलसी की तरफ चले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो है वो अदम बर्दाश्त के गुस्सा, ये चीज़ें जो है वैसे भी इस्लाम में हराम है, तो लेकिन हमारे यहाँ जो है ये मुआशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो पुलिस है, वो किस तरीके से काम कर रही है? तो ये हम अहमद से जानेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, वो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि मुल्तान दिल्ली गेट के इलाके में जो है वो आतिशबाजी के सामान के गोदाम में धमाका हुआ था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जानें ज़ाया हो गई। अभी भी वो ऑपरेशन जारी है और वहाँ पर जो है बहुत सारी लाशें जो है वो निकाली जा रही हैं। तो इस हवाले से अहमद से जानेंगे। जी देखिए, जुमे की रात को ये वक़ूआ पेश आता है, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि आतिशबाजी के सामान के गोदाम में जो है वो धमाका होता है। उसके जैसे ही ये इत्तला मौसूल होती है, रेस्क्यू भी मौके पे पहुंचती है, फौरी तौर पर ऑपरेशन करते हैं क्योंकि 1.5 मरला की 3 मंजिला बिल्डिंग थी, तो उस पर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो उसके आसपास लोग जो उस घर के अंदर थे वो उससे मुतासिर हुए। मौके पे जो है वो रेस्क्यू ने जाके टोटल 6 अफराद को बाहर निकाला था, जिनमें से 2 ज़ख्मी थे, उनको निस्तर अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें 4 जाँ बहक हो गए थे, जिनको उनकी भी लाशें निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी थी। उसके बाद जो वर्सा थे लवाहिकीन के, उनसे पूछा गया कि आप ये कोई और अफराद आपके घर का? उन्होंने कहा नहीं। तो ऑपरेशन रेस्क्यू ने भी रोक दिया, ज़िला इंतज़ामिया ने भी रुकवा दिया, चलो ठीक है। अब मलबा उठवाना ज़िला इंतज़ामिया का काम था। अब मलबा जो है वो हफ्ते वाले दिन उठाया जाना था, लेकिन नहीं उठाया गया। रेस्क्यू भी रिलैक्स हो गया, ज़िला इंतज़ामिया भी रिलैक्स हो गई। तो उसके बाद जो पुलिस का काम था, पुलिस ने नोटिस भी लिया। नोटिस लेके फौरी तौर पे एसएचओ को मुतला किया, भाई आपके इलाके में इतनी बड़ी आतिशबाजी का सामान पड़ा है, इतना सामान सेल हो रहा है, क्या आप सो रहे हो? उसको मुअत्तल कर दिया, सजा भी दे दी। तो इतने में फिर 2 दिन कबल दोबारा इतला मसूल होती है बाजरिया 15 के हमारे इलाके में ना बहुत ज़्यादा स्मेल है, हमें लगता है मलबे के नीचे कोई और डेड बॉडीज़ हैं। तो जैसे ही पुलिस मौके पे पहुंचती है तो वो रेस्क्यू को रिस्पॉन्स करते हैं। तो रेस्क्यू मौके पे पहुंचता है तो वो देखते हैं जी एक लाश वाकई मिलती है, नौजवान की लाश होती है, 40 साल शख्स की। उसकी शनाख्त करते हैं तो शबान के नाम की शनाख्त होती है। तो वो थाना मुमताज़ाबाद के इलाके का रिहायशी होता है। तो थाना मुमताज़ाबाद में रपड़ भी दर्ज होती है गुमशुदगी की। जब वो रपड़ देखते हैं तो वो कहते हैं जी इसके साथ इसका एक बच्चा भी था, वो भी इसके साथ था। फिर उसको ऑपरेशन करते हैं, दोबारा मलबे के नीचे दिखाते हैं, उस बच्चे की लाश भी निकल आती है। फिर पता लगता है जी वहाँ पर और लोग भी मौजूद थे गली के अंदर। तो वहाँ पर पता लगा जो आतिशबाजी का सामान लेने आए हुए थे।
تو وہ थाना चित्रमाड़ी के इलाके का मोहसिन नामी लड़का मौजूद था। तो उसकी लाश निकालने के लिए ऑपरेशन करते तो एक और नामालूम लाश मिलती है। उसके बाद एक और लाश, अभी भी लाशों की तलाश जो है वो जारी है, क्योंकि अहले इलाका की जानिब से बताया जा रहा है कि हमारे बच्चे भी घर नहीं आए, हो सकता है इस हादसे में इसकी जद में ना आ गए हों। तो अगर हमारा रेस्क्यू, अगर हमारे ज़िला इंतज़ामिया बर वक्त उस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ कर देते तो हो सकता था कीमती जानों से जो है उनको बचाया भी जा सकता था। कीमती जानें हमारी चली गई हैं। टोटल इस वक्त 7 अफराद जो हैं, जिनमें एक बच्चा शामिल है, और 4 अफराद जो हैं वो इस वक्त निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी भी जारी है, हो सकता है मजीद कोई लाश जो है वो मजीद सामने आ जाए। सही। अच्छा जी, और इंतजामिया के हवाले से क्या है इस पे? इंतजामिया ने जैसे ही अब इतला मसूल जो हुई परसों कि इस मलबे को हटाया जाए, तो फौरी तौर पे इंतजामिया की टीमें भी मौके पे पहुंची। उन्होंने गली के अंदर जो मेन मलबा पड़ा था उनको फौरी तौर पे उनको हटा लिया। अब जो घर के अंदर 3 सतह पर मतलब कि वो मलबा है, क्योंकि 3 मंजिला बिल्डिंग थी, तीनों पे लंटर था। अब वो वक्फन लंटर जो है वो हटा रहे हैं, उसके नीचे से हो सकता है कोई लाश जो है वो मजीद निकल आए। सही। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम यूजी से भी जानेंगे, माशाल्लाह से म्यूजिक के हवाले से काम कर रहे हैं, ये जर्नी जो है वो चल रही है और किस तरह का ये सफर जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और सफ़र का जहाँ तक बातचीत है बहुत मज़े से गुजर भी रहा है। देखें, सफ़र में स्ट्रगल जोन तो है ही, ठीक है, और स्ट्रगल किस फेस में आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो या तो आपकी रब की ज़ात को पता होता है या उस इंसान को पता है जो उस रास्ते पे चला हो, चाहे वो डिपार्टमेंट किसी चीज़ का भी है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, तो स्ट्रगल तो है ही। तो ऐसी चीज़ों को कैरी ऑन, हाँ इसमें एक चीज़ है, आपको डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ फोकस रखें। और मैं अक्सर अपने यंगस्टर्स से मैं हमेशा मुखातिब होकर कहता हूँ कि मैं खुद भी यंग ब्लड हूँ, अपने गोल को सामने रखें और अपने मंजिल की तरफ फोकस रख के चलते जाएं। अब ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपकी टांग खींच रहा है, डजंट मैटर, आप अपना फोकस रखें, एक दिन मंजिल आपकी होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि हम बात करते हैं कि रैप के हवाले से, यहाँ पे म्यूजिक के हवाले से, वो भी स्ट्राइकी, तो वो किस तरह का रिस्पांस मिलता है, लोगों की क्या राय होती है, लोग पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जरा जाहिर सी बात है, जरा चेंज है, उर्दू में तो सभी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा रिसेंटली एक डायलॉग मशहूर हुआ है कि मेरी जैन सबर रख, मैं मंजिल बदल ले सा, ठीक है, तो आप रस्ते खुद खटिया ऐसे ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸੇ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੋਹੀਮੀਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਜੈਂਡ। ਪੰਜਾਬੀ को 2002 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੋਰੇ ਗਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸੁਣਤੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਉਹ ਵਾਈਬ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਕਰੋ, ਸਿੰਧੀ ਚ ਰੈਪ ਚੱਲਦਾ ਪਏ तो अगू बलोची च मिलता पे, सराइकी च अगर असा समय स्टेप ना चेसन तो वल कौन चेसे। हाँ बिल्कुल, वो सराइकी सारी मिठी जुबान है, बिल्कुल, और वैसे ही सारे आजकल जो है ना वो सराइकी कुछ ज्यादा ही बिल्कुल ऐसे आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है, ट्रेंडिंग है चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, क्या आज तुसा साकू सुने दे पे, क्योंकि जाएगा सुबह का आगाज चलाना बड़ा मजेदार किस्म दा। एग्जैक्टली, वादे के जिथा शातिर मुक कायनात बने, जिथा शातिर मुक कायनात बने, वत सामने देखी मैं होसा। हाँ, ते सराइकी व सेब दे मिठे लोग, 2 मिनट सोच तेरी कितनी सोच, जितना थी सके साकू रोक, शुरू ला जानी खड़ा कल हमें, कहीं होते आज तक बनी यानी बोझ, इग्नोर करा मैं तय समय रोज, यूनिवर्सिटी ते करा मैं राज, मैं को देख छोरे को चढ़े वे जोश, जिंदगी दे मसले तो मुकदे नहीं, लोग इनको जितना भी समझो रुकदे नहीं, इथा जानी जितनी भी कहीं नाल भला कर गिनो वल मेन मुके उत्ते जानी लभदे नहीं, मुंड नाल मुंडा ला के खड़ देनी, इथा जेड़ा कामयाब थींदा पिया होंदे ओंदे को जानी इथा सड़ देनी। क्या बात है जी, क्या बात है। एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? असलम बात कर रहा हूँ खानेवाल से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सवाल अहमद खान बाबर से है कि खानेवाल, कबीरवाला और मुल्तान में चोरी डकैती की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं, तो इसमें मुल्तान पुलिस का क्या किरदार है और मुल्तान पुलिस जो है किस तरह से कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठा रही है? साथ ही जो गेस्ट बैठे हैं उनसे मेरा ये भी पूछना है
کہ یہ ذرا وہ گائیڈ کر دیں کہ کس ڈریس کے ساتھ کون سی اینک پہننی چاہیے، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مارننگ شو میں بھی اینک پہن کر بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی دیکھیں، ان کا پہلا سوال ہے کہ یہ بلونگ کرتے ہیں خانے وال سے. ملتان میں بیٹھتے ہیں آر پی او جو 4 ضلعوں کے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو کرائم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ملتان میں سی پی او ہے، سٹی پولیس آفیسر، لیکن ان جیسے علاقوں میں بیٹھتے ہیں ڈی پی اوز. تو وہاں پر ملتان میں اگر میں کرائم کی صورتحال کے حوالے سے بتاؤں تو ملتان میں بھی دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے. لوگ آئس کا نشہ کر کے اور اس طرح کے نشے کر کے جو ہے وہ وارداتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں ہوش. کیونکہ دیکھیں مجھے پتہ ہے میرے بارے میں، اگر میں برائی میں جاؤں گا تو ظاہری سی بات ہے کہ مجھے پتہ ہوگا یہ برائی ہے، تو بہتر ہے اس سے بچا جائے. اب بھائی کا سوال ہے کہ چوری ڈکیٹی جو وارداتیں ہو رہی ہیں یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں. اب اس کے برعکس ان کا سوال تھا کہ کس طرح سے ملتان پولیس اقدامات کر رہی ہے. ملتان پولیس جو ہے وہ اسپیشلی جو سرپرائز ناکے لگا رہے ہیں. اس کے بعد جو مین جو کرائم کے ایریاز ہیں وہاں پر انہوں نے وہاں پر بھی پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات کی ہوئی ہے، اور ڈولفن اور محافظ اسکواڈ کے جو اہلکار ہیں وہ بھی وہاں پر گشت کرتے ہیں. لیکن پھر بھی کرائم کیوں نہیں روک رہا؟ یہ اس لیے بھی ملتان پولیس کے پاس کوئی ہر تھانے میں 2 یا 3 4 گینگ موجود ہیں. اس کے باوجود بھی گینگ مطلب کہ چوری ڈکیٹی اور رازنی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اس کے برعکس جو ہے ملتان پولیس ان سے جو مال مسروقہ برآمد کرتے ہیں وہ سائلین کو بھی دے رہے ہیں. تو اس طرح سے خانے وال پولیس کے بھی ایسے، کیونکہ میں تو ملتان کا بھی بتا رہا ہوں تو خانے وال کا بھی بتا دے، تو خانے وال سے بھی اس طرح سے میری سٹی ایس ایچ او سے بات ہوئی، تھانہ سٹی خانے وال سے، تو ادھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے اس سال کرائم ہم کافی حد تک کم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم سب سے پہلے نا بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر واردات ہو بھی جاتی تھی تو ہماری سرکار بھی موجود ہے، تو اس میں 30% جو ہے وہ فوری طور پر یا 2-3 دن بعد گورنمنٹ اپنی جیب سے جیسے ہی کوئی گینگ پکڑتا ہے یا اس سے برآمدگی ہو جاتی ہے، ورنہ گورنمنٹ کا ایک اصول ہے کہ ہم 30% آپ کو شہری کو موقع پہ دے دیتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی کالر بھی، اچھا ویسے یہ موسٹلی ہوتا ہے کہ سنگرز تو ہمیشہ جو ہے وہ گلاسز پہن کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے آپ سے پوچھ لیا کہ کس طرح کی ڈریسنگ ہونی چاہیے، پھر اس کے ساتھ جو ہے گلاسز آپ شیڈز جو ہیں وہ کس طرح کے پہننے چاہیے. انفارچونیٹلی میں اینک اتار چکا ہوں. اب وہ یہ نہ سمجھیں بھائی کہ میں نے اس کی وجہ سے اتارا ہے. میں نے دوبارہ بھی پہن لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی کے اسٹریٹ فارورڈ آنسر یہ ہے کہ پیارے بھائی، سین کچھ یوں ہے کہ آپ ہمیشہ وہ چیز ویئر کریں جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے. ڈزنٹ میٹر اسٹائل جائے، یہ چیزیں سائڈ پہ کر دیں. آپ جس میں کمفرٹیبل زون میں ہیں آپ وہ چیز کریں، دیٹس اٹ. اور اس کا کوئی کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. انجوائے اٹ، چیز کو انجوائے کرو، پہنو، دیٹس اٹ. یہ بالکل یہ مزے کی بات ہے. اچھا جی، کیا پلان ہے جی؟ مطلب اسی کو میوزک کو ہی آگے لے کر جانا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. پلانز بہت گھاتک قسم کے ہیں، اور اس میں سین کچھ یوں ہے کہ البم کی تیاری ہے. دسمبر کے سٹارٹ میں انشاءاللہ میں نے لانچ کر دینا. اور تقریباً 2 سال سے میں اس کے ورک میں لگا ہوا تھا، اور بڑا مزے کا انشاءاللہ اسٹرائکی وسیب کے لیے، اسٹرائکی وسیب کے لوگوں کے لیے نیا ٹچ لے کے آ رہا ہوں، اور جدت لے کے آ رہا ہوں، گینگسٹر بیٹس لا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ نے اسٹرائکی ہپ ہاپ میں آپ نے AK-47 اس ٹائپ کی ہپ ہاپ کریٹیوٹی نہیں سنی ہوگی. تو آئی ہوپ سو جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے ذرا انجوائے کریں گے اس چیز کو. صحیح. اچھا، روہی کا کیونکہ ذکر آ رہا تھا تو روہی تو ویسے ہی ہمارا روہی کا نام سن کے ویسے ہی ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ہمارے روہی میں تو جان بستی ہے. ہاں. اچھا یہ بتاؤ، گلے کا خیال کیسے کر رکھتے ہو؟ ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جب مزے کی بات یہ ہے کہ ریپ کے لیے، ریپ ہپ ہاپ کریٹیوٹی کے لیے آپ کی پچ آپ کو بالکل موٹی سی چاہیے. اور انفارچونیٹلی اللہ پاک کے بہت کرم ہے، وہ نیچرلی ہے. تو مطلب زیادہ خاص جیسے کھٹی میٹھی چیزیں یہ پھر بھی کرنی پڑتی ہے. کافی ساری چیزوں سے محتاط بھی کرتے ہو. بالکل. جب شوز قریب ہوتے ہیں تب کولڈ ڈرنک چھوڑنی پڑتی ہے، بریانی چھوڑنی پڑتی ہے، کافی ڈشز جو فیوریٹ زون میں آتی ہیں ان سب کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. ہے نا؟ بالکل ایسا ہے. صحیح ہو گیا. کیسا لگا احمد یوجی کا؟
بہت اچھا لگا. اچھا ہاں جی, تو صحیح ہے. الفاظ بھی بہت اچھے تھے. ان جیسے سانگ سننے کا مزہ بھی آتا ہے, ویسے ہی انجوائے کر رہا ہوتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا سائیکی پہ میٹھی, اور پھر اس طرح کے ورڈنگ جب آپ ہوتے ہیں نا, شاعری کے الفاظ بھی اس طریقے سے ہوتے ہیں جو دل کو چھو لیتے ہیں. بالکل. اچھا جی, جہاں میوزک انجوائے کریں وہاں ہم اتنی کڑوی کڑوی باتیں بھی کر رہے ہیں کرائم کی. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ملتان میں ایف آئی سائبر کرائم ونگ آن لائن جو ہے مالیاتی فراڈ میں ملوث جو ملزمان ہیں, آج کل ہم دیکھتے ہیں فراڈ کے کیسز جو ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ سمجھ میں نہیں آتی ہے, اکثر لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس طرح کے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کیسز میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس ٹائم جو ایف آئی ہے وہ کیا کاروائیاں کر رہی ہے؟ دیکھیں, ایف آئی اے سرکل ہے, ایف آئی اے سائبر کرائم ہے, ایف آئی اے منی لانڈرنگ ہے, اس طرح سے ایف آئی اے کی مختلف برانچز ہیں. تو ایف آئی اے سائبر کرائم کے اگر آپ نے سوال کیا تو میں ایف آئی اے سائبر کرائم سے حوالے سے بتاؤں تو جیسے ہمارا سائبر یہ اس طرح سے کام کرتا ہے, یا ہراسمنٹ کرنا کسی خاتون کو, یا پھر بلیک میلنگ ہو گیا, یا پھر آن لائن مالیاتی فراڈ ہو گئے, اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ایف آئی اے کو رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم کو. میں گزشتہ ہفتے کی بات کرتا ہوں تو ایف آئی اے نے آن لائن مالیاتی فراڈ میں 24 افراد کو گرفتار کیا ہے. ملتان سرکل نے, پورا جنوبی پنجاب میں ان کا نیٹ ورک تھا, اوڈ برادری سے ملزمان کا تعلق تھا, جو کہ ملزمان بڑے لیول پہ لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں. جیسا کہ کسی کا بھائی دبئی بیٹھا ہے یا کہیں اور کنٹری بیٹھا ہے, تو وہاں پر وہ اپنی شناخت بتا کے اسے کہتے ہیں جی ہمیں پیسے بھیجو, تو ہم نے ایجنٹس کو دینے ہیں یا کسی اور کو پیسے دینے ہیں یا کسی کو دینے ہیں, ہمارے اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو. کچھ سادہ لوگ شہری ہوتے ہیں جو اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ وہ گینگ ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں. تو شہریوں کو بھی اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ پہلے آپ کسی کو پیسے بھیجنے کے بجائے اپنے جو پیارا ہے آپ کا کہیں باہر بیٹھا ہے تو اس سے رابطہ ایک بار ضرور کر لیں, اور اس نمبر پہ رابطہ کریں جس نمبر سے وہ آپ سے رابطے میں ہے. تو اب ظاہری سی بات ہے اس طرح کے واقعات بہت سے ہو رہے ہیں. تقریباً 24 افراد گرفتار ہوئے ہیں پورے جنوبی پنجاب سے. اچھا, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک آپ کا ہیک ہو جاتا ہے, آپ کی آئی ڈی ہیک ہو جاتی ہے, اس سے آپ کو میسیجز جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. آپ کی جتنے بھی فرینڈ لسٹ ہوتی ہے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں اگر وہ میسنجر پہ رابطہ کر رہے ہیں تو خیر ہمارے ہاں بھی اب یہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کو میسنجر پہ کر رہا ہے تو وہ آپ کو فون بھی کر سکتا ہے, وہ آپ کو واٹس ایپ بھی کر سکتا ہے. مطلب یہ تمام چیزیں جو ہمارے اس ٹائم سوشل پلیٹ فارمز ہیں ان پر وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, لیکن آخر وہ میسنجر پہ ہی کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ چیز بھی میسنجر لازمی بھی نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. یہ جو گینگ ہیک کر لیتے ہیں تو آپ کا نمبر بھی, اور یہ جو گینگ پکڑے گئے ہیں یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہیک کرتے تھے. اب بہتر ہے کسی کو بھیجنے سے بجائے اسے آن لائن کال کر لیں, ویڈیو کال کر لیں, پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا یہ ان کے پاس انٹرنیشنل اے ٹی ایم کارڈز برآمد ہوئے ہیں, انٹرنیشنل اکاؤنٹس ان کے پاس تھے, جس طرح سے لوگوں کو یہ جھانسا دے کر ان سے پیسے بٹورتے تھے. اور یہ بھتہ خور بھی تھے, مطلب کہ آن لائن مالیاتی فراڈ میں اس طرح کے بلیک میلنگ بھی کرتے تھے, کسی ایکٹیویٹیز بھی تھیں. ٹھیک ہے, تو مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, سائبر کرائم کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم جو ہے فراڈ کے کیسز آ رہے ہیں, ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے اس ٹائم جو ملتان میں ہماری ٹریفک ہے وہ بھی بہت زیادہ, اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے روڈز ہیں وہ بلاک نظر آتے ہیں. ٹریفک کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں, ٹریفک پولیس جو ہے وہ کیا اس ٹائم ایکٹیویٹیز کر رہی ہے؟ دیکھیں, اصول اپنائیں گے تو ٹریفک بھی بہتر ہوگی. جب تک اصول نہیں اپنائیں گے تو کیسے ٹریفک کو ہم اس کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ملتان کا کوئی ایک چوک بتا دیں جہاں پر ٹریفک بلاک نہ ہوتی ہو, جہاں پر ہمارے ٹریفک سگنلز کام کرتے ہوں. لین اور لائن میں لوگوں کو فرق کا نہیں پتا کون سی لائن میں ہم نے گاڑی چلانی ہے, کون سے. اب جو شہری صبح ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے ایک جو مسئلہ آتا ہے, یا بائک والے آپ کو راستہ نہیں دیتے یا پھر رکشہ والے حضرات جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بالکل راستہ نہیں دیں گے. اس طرح سے کہتی ہوں بائک پہنا ہوا ہوتا ہے چاہے آپ ہارن دے رہے ہیں وہ نہیں سنیں گے, ایک ہی اسپیڈ میں ایک ہی لین میں, حالانکہ وہ ان کی لین نہیں ہوتی لیکن اس میں انہوں نے لازمی جو ہے وہ جانا ہوتا ہے. ابھی انہوں نے ماڈل روڈز بنائے تھے بھئی, یہ ماڈل روڈ ہے, اب وہی ماڈل روڈز کی نا دھجیاں اڑا دی ہیں دوبارہ, کوئی ان میں لین لائن کا فرق نہیں ہے.
نہ موٹر سائیکل والوں کی لائن کا پتہ ہے، نہ ان کو کاروں والوں کی لائن کا پتہ ہے، نہ ان کو سلو ٹریفک کا پتہ ہے. بس جہاں پر بھی ہائی کورٹ کے باہر اتنا رش ہوتا ہے، وہاں سے اگر پارکنگ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اس کے بعد ہمیں 9 نمبر چنگی پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، عیدگاہ چوک پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اس طرح تعلیمی ادارے بھی تو ہمارے انہی جگہوں پہ بنائے گئے ہیں. گلا منڈی کے باہر بہت رش ہوتا ہے، چوک کمبھارا پہ بہت رش ہوتا ہے، ادھر پھر وہاڑی چوک پہ بہت رش ہوتا ہے. کیا ٹریفک نظام سمجھ نہیں آ رہی، صرف یہ چلان پہ لگے پڑے ہیں. ٹریفک کے نظام کو تو بہتر بنا لو. یہ اسکولوں میں کالجوں میں جا کے ٹریفک ایجوکیشن کے حوالے سے نئے آئے تھے سی ٹی او، تو انہوں نے ابھی ان کی طرف سے کیا کچھ بھی اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی طرف سے ایک حکمت عملی اپنائی گئی تھی کہ ماڈل روڈز جو ہیں وہاں پر قانون کی پاسداری ہوگی. کیا ہوگی کہ اپنی اپنی لائن میں چلیں گے، موٹر بائک والے ہیں وہ اپنی لائن میں چلیں گے، گاڑیوں والے ہیں وہ اپنی لائن میں چلیں گے. یہ آئے ایک ویک اس پہ کام کیے اور لوگوں کے اندر شعور بھی آیا ہے. اب جن کے میں تو سمجھتا ہوں ان جیسے افراد کی بھی لائسنس کینسل کر لیا جائے جن کو ٹریفک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی لائن میں ہم نے چلانی ہے، کیا کرنا ہے. اب جن کے پرانے دور میں 5-10 سال پرانی بات ہے تو لوگوں کے لائسنس ایسے بن جاتے تھے، سفارشی لائسنس بن جاتے تھے. تو اس وقت یہ جو لائسنس بنے ہیں تو ان کو قانون کا نہیں پتا کہ کیا ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، یہ سائن بورڈ کیا ہے. ان کے اندر شعور نہیں ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جو پتہ ہے اس سے 2-3 سوال کریں، اگر اس کو نہیں پتا اس کا لائسنس کینسل کر دیں. تو اس طرح سے ہم اپنے ٹریفک کے نظام کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اور باقاعدہ جو رش ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ٹریفک پولیس کو مختلف اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اب ملتان شہر ہب بن چکا ہے. تو ہب بننے کے کیونکہ آبادی بھی زیادہ ہو چکی ہے، ان کو چاہیے کہ ایسی حکمت عملی بنائیں تاکہ شہریوں کو مشکلات نہ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے یو جی سے جانیں گے، یو جی گھر والوں کی کتنی سپورٹ مل رہی ہے گھر والوں کی طرف سے؟ بالکل، میں خود اولاد میں سے ہوں کہ والد اور والدہ دونوں کی سپورٹ پراپر ہے. ہاں، والد صاحب نے میٹرک کے بعد جب مجھے میوزک کا انوالومنٹ کچھ زیادہ کریز بڑھ رہا تھا، والد صاحب بڑے عاجز اور ایک علمدان بندے ہیں، اور انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی ایک جملے میں جو آج تک مجھے یاد ہے کہ بیٹا تمہاری اسٹڈی میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے، باقی تمہارے پازیٹیو جو بھی وائبس ہیں اسے کیری کرو. ہاں، ایک شرط پہ کرو، پروفیشنلی اسے آگے لے کے جاؤ تاکہ اس کے ریزلٹس ہوں. یہ نہیں کہ تم ٹائم ضائع کرتے رہو، نہ آگے کی رہو نہ پیچھے کی رہو. تو مجھے وہ بات ذہن نشین میں نے کی، اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے ہمیشہ اپنے گول کو سیٹ کر کے پراپر اس کو لے کے چلا ہوں، اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اچھا، فیوریٹ سنگر کون تھا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ دی ون اینڈ اونلی بوہیمیا، ہی از اے لیجنڈ مین. میں بڑا انسپائر ہوں اس سے. یہ نہیں کہ پنجابی ریپ سے پہلے ریپ نہیں تھا، ریپ ایگزیکٹلی تھا. گورے گا رہے تھے، ایمینم گا رہا تھا، ٹی سیریز، کالے لوگ جو امریکن کہلائے جاتے ہیں وہ ریپ اپنے زون میں گا رہے تھے. بوہیمیا ہمارے پاکستانی بندہ تھا، وہاں سے ہی شفٹ ہوا امریکہ میں، کیلیفورنیا میں. تو وہاں اسے کریز ہوا کہ یار میری ادھر دیسی زبان مرتی نظر آ رہی ہے، تو میں کیوں نہ ادھر انگریزوں کے ساتھ کولیب کر کے اسے زندہ کروں. تو 2002 سے وہ اس کام میں جٹ گیا. تو جب وہ ہماری وائب، جب ہم بڑے ہوئے اسے سن کے ایک وائب کریٹ ہوئی، تو میں نے سوچا یار سرائکی میں ہم اسے اٹمپٹ کرتے ہیں. باقی منزلیں خود بخود سیٹ ہو جاتی ہیں جب آپ راہیں خود نکالتے ہو. تو سرائکی میں عوام آلریڈی کریزینس چاہ رہی تھی یار کچھ چینج ہو، وہ آلریڈی بہت چل رہا ہے. تب آج کل دیکھیں نا میوزک سارا ریمکس ہو کے آپ کے جو جتنے عوام کو ریمکس چاہیے، وہ تبلا وہ دور گزر گیا ہے. جدت چاہیے، اور ہمیشہ آنے والا دور پیچھے والے دور کو ریپلیس کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے جدت ہونی بھی چاہیے، اور جو لوگ جدت کو اختیار نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ زمانے میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کمال قسم کا. ویسے یہ ریپ جو ہے نا، دل سے شکریہ. احمد تمہیں سمجھ آیا ہے؟ سمجھ آیا، ملتا سمجھ آیا. لگتا ہے کہ بہت ملتے کی ہوگی کسی کی، ایسا نا احمد؟ نہیں. چلے جی، مزید بھی جانیں گے، مزید بھی سنیں گے. ناظرین ابھی اپنے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, جہاں ہم میوزک انجوائے کر رہے ہیں اتنا اچھا, اور وہیں پر جو ہے ہم احمد سے جانیں گے. احمد, اس ٹائم کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کرائم بڑھ رہا ہے, جس طرح ہم چوری ڈکیتی کی بات کر رہے تھے وہیں پر ہم قتل کے واقعات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ اس دوران جو ہے کافی قتل کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ اس ٹائم کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں پولیس انتظامیہ کے حوالے سے. دیکھیے, پولیس انتظامیہ کی جانب سے کون چاہتا ہے اس کے علاقے میں کوئی کرائم ہو؟ کوئی بھی ایس ایچ او نہیں چاہے گا, کوئی بھی ڈی ایس پی نہیں چاہتا, کوئی بھی ایس پی نہیں چاہتا کہ اس کے علاقے میں کرائم ہو, کیونکہ یہ اب جو کرائم ہو رہا ہے اوپر تک مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اس کی ایک ایک چیز فالو کی جا رہی ہے, موقع پہ ایف آئی آریں درج کی جا رہی ہیں. آپ نے پہلی بات کی مرڈر کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں پچھلا ہفتہ ہمارے سامنے ایسا تھا, اس میں مرڈر کے کافی کیسز آئے ہمارے سامنے, تو اس میں ملتان پولیس کی بروقت کارروائیوں سے, جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قتل تک جو ہے وہ پہنچی. انہوں نے قتل کے ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے, اور ابھی گزشتہ 2 دن پہلے جو ہے وہ 1 دن پہلے کہہ سکتے ہیں کہ بستی ملوک کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے چلتے ہوئے راہگیروں کو. ایک خاتون کو گولی ماری ہے اور ایک بندہ تھا اس کو گولی ماری ہے, جس سے دونوں کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جب معلوم ہوا تو وہ آپس میں رشتہ دار تھے, تو وہ کہیں جا رہے تھے اپنے ریلیٹیوز کے گھر, تو وہاں پر کوئی نامعلوم افراد تھا جس کی ان کو پکڑنے کے لیے تھانہ بستی ملوک کی جو ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں وہ کافی ان کو جلد پکڑ بھی لیں گے. جب ہماری ایس پی صدر سے بات ہوئی تو میں نے ان سے بات کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی کوئی ہمیں پرانی دشمنی لگتی ہے اس قتل کے پیچھے, کیونکہ ایسے کوئی نامعلوم نہ کوئی ڈکیتی ہوئی ہے نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, یہ کوئی ہمیں پرانی دشمنی لگتی ہے. جلد جو ہے وہ ہم ملزم کو گرفتار بھی کر لیں گے. اور ملتان میں جو اس طرح کے واقعے ہوئے ہیں 2-3, تو ان کے بھی ملزمان جو ہیں وہ ملتان پولیس نے گرفتار کر لی ہیں. مزید جو ہے کرائم کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی ہے, تو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ملتان پولیس نے بہت ہی حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے, کیونکہ سی پی او ملتان کو تقریباً 9 سے 10 ماہ ہو گئے ہیں تعینات ہوئے. اگر ہم ان کی ریکوری کی بات کریں تو تقریباً 25 کروڑ سے زائد اب تک ریکوری ڈاکوؤں کو پکڑ کے, جو چور تھے ان کو پکڑ کے سائلین کے حوالے جو ہے وہ کی گئی ہے. اس میں ریکوری الگ, جو مال مسروقہ ہے وہ الگ, موٹر بائک ہو گئے, موبائل ہو گئے, وہ سائلین کو دیا گیا ہے. کافی اس طرح سے ملتان پولیس اقدامات کر رہی ہے. ابھی کالر نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ خانے وال میں کیا کرائم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہاں پہ آر پی او سہیل چودھری ہیں, انہوں نے 4 ضلعوں کو دیکھنا ہوتا ہے, وہاڑی, لودھرا اور ملتان, اور اس کے ساتھ خانے وال. جب ان 4 کو دیکھنا ہوتا ہے, ان 4 کے حوالے سے بیچ میں 9 ماہ کی انہوں نے رپورٹ جاری کی تھی, تو کرائم میں کافی 30% جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت مختلف چیزوں میں کمی آئی ہے, اور جو سنیچنگ کی واردات ہیں ان میں 45% کمی آئی ہے. ڈکیتی کی وارداتوں کے حوالے سے بھی 50 سے زائد % کمی آئی ہے. اس طرح سے, کیونکہ یہ ہماری حکمت عملی ہے, کرائم رکتا نہیں ہوتا, لیکن اس کے برعکس پولیس کیا کام کرتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً میں اپنے سی پی او صاحب کی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ 9 ماہ کے دوران 10 ماہ کے دوران تقریباً 25 کروڑ سے زائد ریکوری دی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یو جی سے بھی جانیں گے. یو جی, بہت سارے, کیونکہ ہمارے چیلنجز اور مسائل تو بہت سے ہے نا, اور جب آپ میوزک کی طرف نکلتے ہیں یا آپ ایکٹنگ کی طرف, ہمارے ہاں میڈیا کو اسپیشلی یہاں پر, کیونکہ یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں, اکیڈمی اس طریقے سے نہیں ہوتی یا اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا جاتا, تو آپ کو جو ہے کس طرح کے مسائل کا سامنا رہا, اور جو ینگسٹرز آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں ان کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ بہت پیارا کوشچن کیا آپ نے. جو ینگسٹرز جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں ہم تو اسٹرگل کر کے کچھ نہ کچھ میں ایک ہو گئے, ہمیں اپنی راہوں کا پتہ, ہم اس پہ سروائیو کر رہے ہیں, اور ڈو بیسٹ اپنا دے کے کچھ نہ کچھ موو آن کر جائیں گے. اس چیز کے لیے آپ کا سیلف بلیو ہونا بہت ضروری ہے. آپ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چاہے نکلتے ہیں, آپ کا سیلف بلیو, آپ کا خود پہ کانفیڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں جب آپ اپنی ذات کے اوپر خود کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ میں اس چیز کو کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا, پہلا سٹیپ یہ ہے. اچھا, تو بعد میں کسی کی سپورٹ ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ میٹر ہے. آپ خود سے پہلے کمٹمنٹ کریں کہ میں نے خود کو ہارنے نہیں دینا. سب سے بڑی گیم یہیں پہ تقریباً 90% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پھر یہ بھول جائیں آپ کو 6 سال لگتے ہیں, 7 سال لگتے ہیں انڈسٹری میں. بڑے سے بڑا آرٹسٹ, میں کہتا ہوں اسٹرگل جتنا کاٹو گے آپ اتنا سیکھو گے.
अब और ये वैसे भी ऐसा समंदर है, मैं कहती हूँ इसमें बिल्कुल। बहुत गहराई है, आप जितना बिल्कुल इसमें ऐसा। सीखते जाएंगे, हाँ। जितना आप इसको सुनेंगे, और जानेंगे, बिल्कुल ऐसा है। उतना आपके पास नॉलेज इकट्ठा होगा। हाँ ना, बिल्कुल ऐसे आप सीखते रहेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कभी प्रमोशंस पे कभी किसी के ऊपर बंदूक नहीं रखी कि यार प्लीज मुझे जरा इन करवाओ मामलों में। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ मेड, मैं इस चीज को फख्र से कहता हूँ कि मैंने खुद को खुद बनाया अपने स्ट्रगल जोन में, और इवन दैट सराइकी वसेब को एक ऐसा टच दिया है जिससे तबका इंस्पायर जरूर हुआ, स्पेशली हमारे जो नौजवान हैं वो कुछ नया चाह रहे थे। तो बहुत शुक्रिया यूं जी आपका, आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपसे जाते हुए एक और अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे हम, और इसके साथ अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, अदब से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, अजहर सलीम माजूका साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। नरगिस नूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायरा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, आज नाजरीन आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम जो अदब में, शायरी में नामवर शायर, माहिर तालीम और इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी थे, डॉक्टर असलम अंसारी, जो कि बरोज़ मंगल 22 अक्टूबर को जो है मुल्तान में इंतकाल कर गए हैं। और मैं समझती हूँ हमारे लिए ये एक सबसे बड़ा लॉस है। शायरी के हवाले से अदब की बात करते हैं तो हमारे पास जो सीनियर लोग मौजूद हैं, मैं समझती हूँ हमारे लिए कीमती सरमाया होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम हमेशा बात करते हैं तरबियत की, सलीका की, तालीम की, तो इस हवाले से ये हमारी बड़ी मैं समझती हूँ कि जब ये लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो चीज़ें बड़ी अधूरी और नामुकम्मल सी रह जाती हैं। अगर थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर असलम अंसारी जो हैं, इस टाइम उनकी जो है वो 85 साल उम्र थी जब वो इंतकाल उन्होंने किया है। तो उसके साथ ही जो है वो इस टाइम जो है 30 अप्रैल 1939 को बैरून पाक गेट मुल्तान में पैदा हुए, और तमाम उम्र जो है वो तदरीस के साथ वाबस्ता रहे, और इसी के साथ जो है उनकी बहुत सारी तालीमी खिदमात भी हैं। और अगर उनके नावल की बात करें, कुछ उनकी बुक्स के हवाले से बात करें, तो सराइकी नावल जो है बेड़ी विच दरिया और मुख्तलिफ तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन के मजमूए शामिल हैं, जो कि हमारे साथ अजहर सलीम साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी बात होगी। और सबसे हम बात करें कि उनको जो है तमग़े हुस्न कारकर्दगी और तमग़े इम्तियाज़ से भी जो है हुकूमत की तरफ से नवाजा गया। तो उनकी ख्वाजा फरीद की जो है काफ़ियों की बात करते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा तर्जुमे जो हैं वो हमारे पास जो है उनको अवार्ड भी मिले, इकबालियात के भी उनकी शायरी पर भी उनको अवार्ड मिले हैं। तो हम जो है अजहर साहब से सबसे पहले तो जानेंगे कि असलम अंसारी साहब इंतकाल कर गए हैं, इस दिन के आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपने डॉक्टर साहब के बारे में बहुत अच्छा प्रोफाइल पेश किया कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। तो जिस तरह कुछ लोग एक इदारा होते हैं तो वो इसकी मिसाल थे कि बहुत नफीस इंसान थे। रात बहुत से शायर और अदीब उनके जनाजे में आए हुए थे, मैंने भी शिरकत की। तो ये भी एक तरह से उनके लिए एक खराज तहसीन था कि उनके आखिरी दीदार के लिए लोग इस तरह आए, और सारे अहम लोग, शहर के लोग, दानिश्वर, अदीब, शायर। दरअसल उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना उसको एक नमूना बनाया है। वो शायर भी थे, अदीब भी थे, माहिर तालीम भी थे। उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से, जो यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज है, वहाँ से अपना तदरीस का काम शुरू किया था जो इसमें आए। उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो वो एमरसन यूनिवर्सिटी से एज ए एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुए। अच्छा, इसके जो साथ हैं चीज़ें या इसके बाद चीज़ें हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया। वो आर्ट्स काउंसिल के पहले बानी रेजिडेंट डायरेक्टर थे। मतलब वो फन, सकाफत
تعلیم، ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی شروع میں خواجہ فرید کے حوالے سے کہ ہمارا تو یہ جو وسیب ہے وہ ہے ہی فرید رنگ ہے. جی بالکل ایسے ان کی خواجہ فرید کی کافیوں ہاں. سے. اچھا، ان کی کافیوں کا جو انہوں نے نا انگریزی ٹرانسلیشن کیا، انگریزی میں جو ان کے ٹرانسلیشن ہے ان کی کافیوں کے. اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں لکھ رہے ہیں لیکن باہر کو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو باہر جو ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہے چیزوں کی، باہر ابلاغ کرنا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو اپنی زبان میں چیزیں لکھی گئی ہیں اپنے وسیب کی ثقافت سے، تو اس کو ہم دوسری زبانوں میں بھی کنورٹ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ لگے، باہر کے لوگ بھی سمجھیں کہ وہ یہ لکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ لکھا. ابھی دیکھیں ان کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایوارڈ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے، صحیح بات، بلکہ وہ ایوارڈ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، ایوارڈ کے لیے وہ اعزاز ہوتے ہیں. دیکھیں انہیں حسن کارکردگی کا ایوارڈ ملا، انہیں صدارتی تمغہ امتیاز ملا، انہیں اقبال ایوارڈ ملا، انہیں خواجہ فرید ایوارڈ ملا، انہیں ریڈیو ایوارڈ ملا. مطلب ایوارڈوں کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، ان کا کام اتنا تھا. پھر ابھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں فارسی کلام بہت زیادہ ہے، فارسی کا جو ہے. تو انہوں نے اقبالیات پہ بہت کام کیا، بہت کام ہے ان کا اقبال کے حوالے سے. اور پھر ریسنٹلی ابھی ان کا جو آخر میں آیا ہے کلیات، وہ فارسی پہ آئے، گلبانگ آرزو. اچھا، اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ گلبانگ آرزو جو ہے یہ اکادمی ادبیات پاکستان جو ادیبوں کا ادارہ ہے ایک فلاح و بہبود کا، ان کے آگے چیزوں کے جو آگے چیزیں لانے کا، ان کی کتابیں، ان کی ترویج و ترقی کا، تو یہ انہوں نے شائع کیا تھا. اور اس کی نا تقریب ملتان میں ہوئی، اور جو بھی چیئر پرسن ہے میڈم نجیب عارف، وہ ان کے اپنے جو ناظم عالیہ ہیں، جی ہیں سلطان محمد ناصر صاحب، ان کے ہمراہ ملتان میں آئے. ہم نے ملتان اکادمی ادبیات کے زیرت ماہ وہ تقریب کی، اس تقریب کی نظامت میں نے کی تھی. یہ میرے لیے اعزاز ہے. اور یقین کریں کہ وہ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور لوگ اتنے ان سے محبت میں آئے ہوئے تھے. اور اس پہرینا سالی میں جیسے آپ نے بتایا وہ 85 ایئرس کے ہیں، ہم نے ان سے ان کی نظمیں غزلیں سنی، ان کے پرانے دور کی شاعری سنی. اور میں نے وہاں کہا تھا کہ دیکھیں تقریب تو ہوتی رہتی ہیں، پھر پتہ نہیں کیا یہ ہوگی، لیکن اہل ملتان نے حق ادا کر دیا. اور وہ بہت خوش تھے کہ ایک اچھے ادارے کے لوگ اسلام آباد سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے آئے. اس کا وہ جو علامہ اقبال یونیورسٹی کے ہیں شعبہ اردو کے ارشد نشاط صاحب، انہوں نے اس کا کلیدی خطبہ ادا کیا تھا. تو بہت یہاں ہمارے سارے جتنے بھرپور لوگ تھے وہ سارے اس میں ان کے تقریب میں شامل ہوئے. تو جو فارسی ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس کی وہ کلیات لے کے آئے. باقی شاعری تو بہت ہے ان کی، خواب آ گئی ان کا جو آیا. ابھی آپ سے جو بات ہو رہی تھی پروگرام کے کہ وہ ان کی بڑی غزل مشہور ہے جس کا یہ شعر ہے جو کل بہت زیادہ یہ فیس بک میں عام رہا کہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا تھا جسے دل نے بلایا. واہ کیا تو بہت ان کے خوبصورت غزل ہے، بہت خوبصورت ان کی شاعری ہے. اور بہت ایک وہ اپنے اچھا ایک چیز میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جب کلیم کرتے ہیں کہ ہم ادیب ہیں، ہم شاعر ہیں، ہم دانشور ہیں، تو پھر وہ چیزیں ہمارے رویوں میں بھی نظر آنی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جناب اسلم انصاری صاحب کے رویے میں شامل. بالکل، آپ بھی شاعرہ ہیں، ادب کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہمارے ایک بہت بڑا لاس ہے ایک سینئر بندے کا ہم سے بچھڑ جانا. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، میرے خیال میں تو یہ جتنا کام ڈاکٹر صاحب نے ادب کے حوالے سے کیا، تعلیم ماہر تعلیم ہوتے ہوئے کیا، اور جو کچھ وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اگر جو نیو جنریشن ہے یا ہماری حکومت ہے یا ہمارے جو رائٹرز ہیں اسی چیز کو لے کر چلیں تو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں وہ. اچھا، کیونکہ ہم لوگ یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے. ہم ان کی جگہ تو ان جو اسپیس ہے وہ تو کبھی بھی فل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو کام وہ کر کے گئے ہیں اگر ہم اس کو آگے لے کر چلیں، ہم اس سے کچھ سیکھیں تو وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے امجد اسلام امجد صاحب گئے، بڑے نام جو ہم لوگ ہم سے بچھڑے ہیں، تو ان کے جو
उनकी जो एक काम, उनकी जो तालीमी खिदमात और जो अदब के हवाले से उनकी खिदमात हैं वो आज भी दिलों में जिंदा आज है। भी जिंदा है। मतलब आज भी उनकी शायरी कहीं ना कहीं जो है हम किसी न किसी हवाले से हम जो है उनकी शायरी बयान करते हैं तो वो झलकती है, वो उनके अंदाज झलकते हैं। ऐसे ही है तस्लीम साहब? ऐसे अच्छा, इसके साथ ही जो है क्योंकि आपकी जो शायरी है, आपने किस तरह से शायरी का आगाज किया, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं बचपन से ही इस तरफ रुझान था क्योंकि मेरे अब्बू उर्दू अदब के साथ वाबस्ता थे और उर्दू लेक्चरर भी थे और उनका ज्यादातर फोकस पंजाबी की तरफ था। वारिस शाह, बुल्ले शाह एंड मियां मोहम्मद बख्श, मोटी मोटी किताबें उन्होंने रखी होती थी, पढ़ते थे। वो जब पढ़ते थे तो उनकी आवाज में इतना जादू था, इतनी सुरीली आवाज थी और कुछ वो कलाम वो खुद ब खुद मुझे अपनी तरफ खींचता चला गया और उधर से ही फिर मैं शायरी की तरफ शायरी आ का गई। आगाज किया। जी। अच्छा, आपको खुद को किस तरह की शायरी करना पसंद है? क्योंकि हमारे यहाँ तो शायर जो है वो बहुत ज्यादा एक तो सेंसिटिव भी होता है, मैं हमेशा बात करती हूँ, जी, हर जी। चीज को जो है वो महसूस भी कर रहा होता है जिसे हम आम जिंदगी में जो है इग्नोर भी कर रहे होते जी बिल्कुल। मैं औरत के हकूक पे ज्यादा कलाम है हैं। मेरा अच्छा। और कुछ सूफियाना टच है सही। क्योंकि बचपन से गुड़ती में ही वो मिला है मुझे रंग। तो बाकी जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है शायद मैं हसास हूँ ज्यादा, उसको अपनी शायरी में ले आती हूँ। बस ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, हम अपने नाज़रीन को बता भी दें कि लाहौर से इनका ताल्लुक है, लाहौर से स्पेशली जो है वो हमारे शो में आज ये शामिल भी हुई हैं, तो हम इनकी शायरी भी सुनेंगे, साथ साथ जर्नी तो इनकी जान ही रहे हैं जिस तरीके से। अच्छा, ख़वातीन के हकूक़ पे हमेशा हम बात करते रहते हैं, जाहिर सी बात है खातून शायरा का आना, क्योंकि हम मेल हजरात तो बहुत देखते हैं, शोरा जो है हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ख़वातीन जो है वो बड़ी कम है। क्या कहेंगी इस बारे में, क्या रीज़न समझती हैं इस हवाले से? पहला रीजन तो यही है कि घर से ही परमिशन नहीं मिलती औरत का बाहर निकलना और फिर जाके मुशायरों में हाँ, अपने आप को जो है ना वो एक प्रमोट करना या अपनी पजीराई करवाना, तो ये हमारे घर के माहौल में इस चीज को बड़ा एक अजीब सा समझा जाता है। तो पहली तो हमारी ये हमारा रीजन होता है। दूसरा ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को। लेकिन ये है कि काफी हद तक अब हो गया है कि अवेयरनेस आ गई है, अब हमें भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। हमारे राइटर्स जो हमारे सीनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये कि कभी कभी फिर हमें वो दूसरे मसाइल का सामना भी रहता है, करना पड़ता है। अच्छा, ये वैसे हर जगह भी होता है, कहीं ना कहीं जो है खातून को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो किसी भी शोबे से ये साथ जो मुंसलिक हो। हाँ जी, और अपने आप को मनवाने के लिए फिर अपना काम दिखाना पड़ता है कि जी हम अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या सुना रही हैं आप हमें? पंजाबी सुना दूं? जी जी जी, आप मैं ज्यादा पंजाबी अदब पे ही काम करती हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बुल्ले शाह अवार्ड भी ले चुकी हूँ, वारिस शाह इंटरनेशनल अवार्ड भी ले चुकी हूँ। पंजाबी पे ही काम किया मैंने। सही। तो अर्ज करती हूँ कि गोल कतेरे वर्गी हुंदी, धरती सेरे वर्गी हुंदी, जेकर हाण दा हाणी होवे, रात सवेरे वर्गी हुंदी। वाह। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਅੜਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ਅਕਲਾਂ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਲੋੜ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। जन्नत वेखण वाले दसदे मां दे चेहरे वर्गी हुंदी। वाह वाह, क्या बात। और इश्क नूं जहर पिला के मरदी, हीर जे मेरे वर्गी हुंदी। वाह। घर दी खातर पै जांदी ए, नार बनेरे वर्गी हुंदी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाहिर सी बात है पंजाबी की भी अपनी मिठास है। अच्छा, किसी शायरी वैसे ही अपना एक अलग मिजाज रखती है, चाहे हम उसे सराइकी जुबान में शायरी को बयान करें या पंजाबी में करें, सिंधी में करें, फारसी में करें, तो वो अपनी एक मिठास रखती है। बिल्कुल। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है हम जो है वो अज़हर सलीम साहब से भी इनकी शायरी के बारे में जो है वो जानेंगे भी, सुनेंगे भी, और इसके साथ ही नाज़रीन अभी अपने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
اچھا جی، جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے شاعری کی اور ڈاکٹر اسلم صاحب کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کی شاعری بھی ایک کمال شاعری. اچھا ان کے کچھ اشعار آپ جو ہے وہ اگر سنانا چاہیں پلیز. دیکھیں ابھی آپ نے شاعری کی بات کی کہ مجھے شاعری سے شغف تو ہے. باقاعدہ میں شاعری نہیں کرتا، لیکن میں اپنا کالم جو لکھتا ہوں اس میں بھی شاعری میں سلیکٹڈ کرتا ہوں، شعروں کا انتخاب جو ہے وہ کرتا ہوں. اس سے بہت زیادہ ہے نثر میں کوشش کرتا ہوں کہ شاعری کی چیزیں شامل کروں. تو جو دیکھیں یہ ایک وقت ہوتا ہے شاعر کا بھی، اس میں کچھ فیزز ہوتے ہیں کہ کچھ مناظر ہوتے ہیں، کچھ وقت کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لمحات ہوتے ہیں، تو اس حساب سے شاعری ہوتی ہے. تو ابھی ان کا جو مجموعہ شاعری کا آیا تھا خواب و آگہی، تو وہ کچھ خوابوں کا ہوتا ہے. پہلے انسان خواب دیکھتا ہے پھر آگہی آتی ہے. تو ٹھیک ہے نا کہ چیزیں تھیں. تو اس میں نا ایک بڑا خوبصورت شعر تھا ان کی غزل کا، وہ مجھے بڑا پسند بھی ہوا، بڑا یاد بھی رہا. میں ان سے کئی دفعہ کہتا بھی تھا، ان سے سنتا بھی تھا. اور ابھی جو میں جس فنکشن کی بات کر رہا تھا لاسٹ ٹائم جو ہوا ان کی کتاب کا فنکشن، اس میں ہم نے نا انہیں کہا کہ وہ اس غزل کے کچھ اشعار ہمیں سنائے. تو انہوں نے سنائے. تو حالانکہ اس وقت وہ حافظہ بھی کافی، لیکن نا وہ ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، تو وہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. کہ وہ تھا کہ ہم بھی کچھ کھڑکیوں سے خواب چرا سکتے تھے، ہم بھی کچھ کھڑکیوں سے خواب چرا سکتے تھے، ہم بھی اس شہر میں کچھ چیدہ مکان جانتے. واہ کیا بات ہے. دیکھیں نا یہ ایک جو ایک سلسلہ تھا اس کے حوالے سے. اچھا لوگ نا ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں کہ نکات کی حیثیت سے، جیسے انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن کیے، پھر وہ آپ نے بات کی ان کا جو ناول سرائکی کا آیا، تو اس کا بھی بعد میں وہ ترجمہ بھی ہوا ناول کا. تو ابھی آخری دنوں میں نا وہ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے سامنے آئے تھے. اچھا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. اور ان کی نا بڑی کہانیاں، ان کا وہ مجموعہ آیا، اور بلکہ میرے لیے یہ اعزاز ہے، یہ شیشوں کی اوٹ میں یہ ان کے ایک افسانے ہیں، افسانوں کا مجموعہ، اور یہ لیٹسٹ ان کا آیا. اور جو میری ان سے ملاقات ہوئی ان کے گھر میں، ایسے تو اس کے بعد بھی ہوئی فنکشن میں، تو یہ انہوں نے مجھے دیا. یہ ان کے اس میں لکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہے یہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو میرے لیے بڑا یادیں رہ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں انسان چلے جاتے ہیں بٹ ان کی یادیں رہ جاتی ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ چیزیں اس وقت پہ کروں گا، کچھ بعد میں کروں گا، کچھ بچا کے رکھتا ہے. کبھی کچھ چیزیں نہیں بھی ہو پاتی، بعد میں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، ہو جاتی ہیں. ابھی صرف اس کا آپ نا انتصاب دیکھیں کہ اس انتصاب میں بھی کئی کہانیاں ہیں اور کئی جو چیزیں ہیں وہ آتی ہیں. وہ کہتے ہیں انتصاب اس ہم جماعت کے نام جس نے برسوں پہلے میری ایک تحریر کو دیکھ کر کہا تھا آپ کو کہانیاں لکھنی چاہیے. آج جب وہ اس دنیا میں نہیں، میں اس کی خواہش کی تکمیل کر رہا ہوں. دیکھیں کتنا پیارا انتصاب ہے کہ ہم جو لوگ زندہ ہیں ان کا نہیں خیال کرتے. صحیح بات. ان کو جو ہمارے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان کو نہیں دیکھتے، تو مردوں کا کون خیال کرتا ہے اس دور میں. تو یہ بڑی بات، یہ شاعری کر سکتا ہے، کوئی شاعر کر سکتا ہے، کوئی حساس دل رکھنے والا کر سکتا ہے، کوئی پیار محبت کا جذبہ رکھنے والا کر سکتا ہے. اچھا ویسے ہی اسلم صاحب میں یہ تھا. شاعر جو ہوتے ہیں، جو لکھنے والے جن کا ادب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں ایک تو وہ بڑے نرم مزاج، دھیما لہجہ، اور اس طرح کی جو ان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہم ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے لوگوں تک ایک میسج بھی پہنچانا ہوتا ہے. ادب کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ادبی خدمات میں تو یہی ہوتا ہے کہ ادب کو جتنا فروغ مل سکتا ہے. اچھا اب دیکھیں نا پھر جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے کہ امجد اسلام امجد کے حوالے سے کہ ان کی شاعری میں بڑا انداز ہے، اور ان کی شاعری پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو منیر نیازی آئے، ان کا ایک بڑا تھا، ناصر کاظمی، مجید امجد، اور بہت سے نام ہیں جنہوں نے مطلب لوگوں کو شاعری کی طرف راغب کیا، نئی غزل کی طرف راغب کیا. جو غزل ہماری روایات کے ساتھ چل رہی تھی، ڈکشن کے ساتھ چل رہی تھی، جدید اس سے تقاضوں سے آمانگ کیا. ٹھیک ہے نا. ان میں منیر نیازی جیسے لوگ، احمد مشتاق ہمارا غزل کا ایک بہت بڑا حوالہ. اسی طرح اسلم انصاری، یہ ہمارے ملتان کا یقین کریں ایک ہیرا تھے. ہم اسلم انصاری صاحب کے عہد میں جی رہے تھے، یہ ایک عہد تھا. تو ان کی ایک نظم ہے بڑی خوبصورت، بہت مشہور ہے کہ میرے عزیزو
सब दुख है, दुख वाले, ठीक है ना, वो एक था कि मेरे अजीजों सब दुख है, तो वो दुखों की उन्होंने बात की। मतलब शायद हर छोटी छोटी चीज पर फोकस करना, खुशियों पे, दुखों पे, फिर जो हमारे मुआशरे में इस टाइम चीजें चल रही हैं उन तमाम पे। हाँ, देखो ना, उन्होंने दुखों को भी लेके उजागर किया, उन्होंने खुशियों को भी उजागर किया, उन्होंने ख्वाबों की भी बात की, उन्होंने ताबीर की भी बात की, ठीक है। तो ये जो शायर होता है, देखें हम तो ऐसे बड़े कम लोग होते हैं मुफक्कर पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल हैं, उन्होंने तो हमें एक पाकिस्तान का ख्वाब दे दिया ना, जी, जी। तो जिसकी हमें ताबीर मिली, फिर कायद आज़म ने उसके लिए काम किया और लोगों ने काम किया, तो ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीरें भी मिलती हैं, तो ये शायद बड़ा अहम काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ असलम अंसारी साहब का ये बहुत बड़ा हवाला था कि उन्होंने शायरी की, अफसाने लिखे, तनकीद की, और वो अच्छा दूसरा ये था कि वो मुल्तान की ना मजलिसी ज़िंदगी के बहुत बड़े तर्जुमान थे। तो अभी आखिरी दिनों में भी जब तक उनकी तबीयत ठीक थी वो आ जा सकते थे, वो तकारीब में आते थे, हम लोग उन्हें ले आते थे, लेकिन अब जब बिल्कुल उनका सिलसिला हो गया था चलना। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि हम बाद दफ़ा कहते हैं कि जो शायर लोग होते हैं ना जी, बड़े लावाली होते हैं, बड़े बेपरवाह होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, उन्हें ज़िंदगी की चीज़ों का पता नहीं होता। नहीं, उन्होंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, बड़े अच्छे अच्छे उहदों पे रहे, उन्हें बताया जैसे आर्ट्स काउंसिल में भी रहे। अच्छा, फिर उन्होंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की। उनके एक बच्चे जो है वो बेटे हैं वो मैनेजमेंट में, वो डीसी रहे हैं, ठीक है, एक और बेटे हैं वो जो तालीम की तरफ गए, तो मकसद वो तदरीस कर रहे हैं। तो ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी उनकी सही परवरिश की, उनको एक अच्छा शायरी बनाने में मदद दी। तो ये बड़ा उनका आपके साथ उनका किस तरह का? बहुत मेरा था, बड़ी मोहब्बत से थी। मैं देखें कुछ लोगों के साथ बड़ा इंसान का ना एक ताल्लुक होता है, जैसे भी मैंने बात की मुनीर नियाजी साहब की, वो मेरी उनसे बड़ी न्याजमंदी थी। मैं जोर जाता था ना, मैं जब भी जाता था मैं उनको मिल के आता था। तो हम लोग यहाँ पे मैगजीन मुल्तान से हमने शुरू किया था साहिबान, उसका हमने ना एक मुनीर नियाजी नंबर शाया किया था, तो मुनीर नियाजी साहब पे तो वो बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मेरी इनसे न्याजमंदी थी। मैं जब भी जाता था उनको मिल के आता था, और वो मैं फ़ोन करता था कि मैं आना चाह रहा हूँ, अगर मिलो, तो वो मुझे यही कहते थे कि यार देखो, डॉक्टरों ने मुझे मना किया हुआ है मुलाकातों से, लेकिन आपके लिए नहीं, आप आ जाएं। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक था कि कितना बड़ा शायर, इतना बड़ा नाम वो मुझे मिला। अच्छा, यही हाल असलम अंसारी साहब का था कि मैंने जब भी इनके पास जाना चाहा कि मैंने आना है सर, आपको मिलना है, ये है, तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। जैसे भी तबीयत कहते अच्छा आ जाना, थोड़ा टाइम का मुझे बता देते कि इतने बजे नहीं तो इतने बजे आ जाना है, लेकिन मतलब तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा था कि ये हम लोगों के साथ मतलब हम अपने हम असर के साथ तो वो थे ही प्यार मोहब्बत करने वाले। हम जो नौजवान थे हम लोग, जब हम इस फील्ड में आए थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा वो इस तरह वो मोहब्बत प्यार देते थे और साथ लेके चलते थे। और कल देखें जो उनका जनाजा था ना, मैंने जैसे पहले बात की, उसमें शहर के तमाम अहम अदीब शायर शामिल थे। और ये इस बात की निशानदेही करता है कि देखें कि लोग आपसे खुश और आप मुतनाज़े नहीं हैं। आपने किसी के साथ वो ऐसा नहीं किया कि कोई बंदा वो उसका इजहार कर सके, सब मोहब्बत का इजहार। सबके सब। अच्छा, यही होता है कि इंसान चला जाता है ना, उसकी यादें, उसकी मोहब्बत, उसका जो दिया हुआ आपके साथ एक इखलाक, प्यार, वो हमेशा जिंदा रहता है। लोग याद भी फिर अच्छे लफ्जों में ही करते हैं। वो देखिए, वो उनकी नज़्म की मैं बात कर रहा था, मेरे अजीजों तमाम दुख है। हाँ, मतलब देखो ना, ये दुनिया दुखों का गहवारा है ना, हम कहते हैं, लेकिन इसी में हमने एक खुशी की राह निकालनी है, एक सुकून की राह निकालनी है, और एक हौसले की राह निकालनी है। और वो असलम अंसारी जैसे लोगों के पास बहुत था, उन्होंने समझा। ऐसी बात है, एक अफसोस और एक सदमा जो है वो इंसान को रहता है, और फिर वो जब जहाँ से आपका इतना ताल्लुक हो, प्यारा ताल्लुक हो, तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो यादें हैं, वो आपको ज़्यादा जो है वो फिर डिस्टर्ब भी करती हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही नरगिस से भी जानेंगे। नरगिस, आप क्योंकि शायरी तो घर वालों की तरफ से भी आपको सपोर्ट थी? जी, मेरे अब्बू जान मुकम्मल तौर पे सपोर्ट थी, सही है। अच्छा, इनसे मजीद इनकी शायरी के हवाले से जानेंगे डिटेल से। नाज़रीन, भी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नरगिस, आप मुशायरों में हिस्सा लेती रहती हैं, कहाँ कहाँ गई? पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में आपने पार्टिसिपेट किया? जी, और जूम मीटिंग पे इंटरनेशनल मुशायरे भी पढ़ती हूँ। अच्छा, पहले तो इजाज़त नहीं थी, जस्ट अब्बू की तरफ से थी, लेकिन जब मेरा कलाम देखा और मुझे
بہت زیادہ باہر سے پذیرائی ملی, اپریشیٹ کیا گیا, تو پھر بھائی بھی ایگری ہو گئے, کہتے بھی آپ اچھا کام کر رہی ہیں. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ پھر راستے جو ہیں وہ راہیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں, اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پھر کیونکہ ہماری میل کیونکہ ڈومینیٹس یوں بات کر لیں, ہماری سوسائٹی ایسی ہے, تو وہاں پر عورت کو منوانا اور اس کو آگے تمام چیزوں کو لے کر چلنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس کے لیے یہ ہے نا کہ ایک تو کام اچھا کیا, ہاں, دوسرا اپنے آپ کو ایک لمٹ میں رکھا. جو سب سے زیادہ میرے کام آئی چیز وہ میرا یہ گیٹ اپ. اچھا, بہت اس کو ٹارگٹ بھی کیا گیا, ہٹ بھی کیا گیا, کافی جگہ پہ جو ہے نا بہت کچھ مجھے فیس کرنا پڑا, لیکن یہ کہ میں بھی ڈٹ گئی اس چیز پہ, کیونکہ گھر کی طرف سے یہی ایک پہلی شرط تھی اور آخری شرط بھی یہی تھی. تو یہ 3 چیزیں میرے کام آئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے کام پر مکمل جو ہے وہ فوکس رہ کر اور اس کے ساتھ. اچھا, آپ نے اپنی بکس کے حوالے سے بھی کام کیا؟ جی الحمدللہ میری 4 بکس آ چکی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. 2 پنجابی ادب پہ ہیں, ایک بچوں کے ادب پہ ہے. اچھا. اور اردو کلام پر ایک کتاب ہے میری, اور دوسری اب تیار ہے, لاسٹ پروسیس میں ہے. صحیح, چلے ماشاءاللہ. ابھی کیا سنا رہی ہیں آپ؟ ابھی میں آپ کو اردو کی ایک غزل اور ایک غزل کے 2 شعر سنا رہی ہوں. تیری خدمت گزار بیٹی ہوں, مجھ کو ایسے نہ مار بیٹی ہوں, تیرے بیٹوں کی خیر ہو بابا, مجھ کو صدقے میں وار بیٹی ہوں. اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ ہر کہانی میں ماری جاؤں گی, میں جوانی میں ماری جاؤں گی, میرے بستے سے پھول نکلے ہیں, بدگمانی میں ماری جاؤں گی. تو میرے سامنے نہ آیا کر, بے دھیانی میں ماری جاؤں گی. نام دیں گے مجھے بھی سہنی کا, اور پانی میں ماری جاؤں گی. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. بہت شکریہ. اچھا, ابھی آپ کو خود کو کس طرح کی شاعری کرنا زیادہ پسند ہے؟ زیادہ تر میں عورت کے حقوق کو مد نظر رکھتی ہوں. وہی ایک اندر سے جو فیلنگز آتی ہیں وہی شعروں میں ڈھل جاتی ہیں خود بخود ہی. اچھا, بہت ساری ہماری اب بچیاں بھی انٹرسٹ لیتی ہیں, جہاں پر بچے ہم بات کریں وہاں شاعری کی طرف آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں شاعری کی طرف. اچھا, سوشل میڈیا کا ایک دور ہے, ظاہر سی بات ہے, لوگ بکس کی طرف بھی آ رہے ہیں. میں کل دیکھ رہی تھی نیوز, لاہور میں ادب کے حوالے سے جو ہے وہ اس طریقے سے وہاں پر دیکھا تو وہاں پر صرف کوئی اسٹال لگایا گیا تو صرف 35 بکس جو ہیں وہ خریدی گئی. لیکن اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وجہ کے فوڈ کے وہاں پہ اسٹال لگے ہوئے تھے, وہاں پر رش زیادہ دکھائی دیا کہ وہاں لوگ کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بکس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا ریزن ہے؟ مطلب اب کہ صرف ایک اتنے بڑے اسٹال میں صرف 35 اتنے لوگ وہاں پر آئے اور صرف 35 بکس خریدی گئی. اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ملتان سے خدیجہ بات کر رہی ہوں. جی خدیجہ, آپ کا پروگرام کافی دیر سے دیکھ رہی تھی, ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. اور بہت شکریہ. آپ نے جی, اور آپ کے گیسٹ تو کیا بات ہے, اور جو ابھی انہوں نے غزل شیئر کی ہے ہمارے ساتھ تو اتنی اچھی لگی ہے نا سچی میں, ایسے ہے کہ جیسے وہ ہر لڑکی کی نا کیفیت بیان کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسے ہی میری بھی جب شادی ہوئی تھی تو گھر میں لاڈلی, سب سے لاڈلی تھی, تو سسرال میں آ کے تھوڑا سروائیو کرنا پڑا, ایڈجسٹ ہونا پڑا. تو میں ڈیزائننگ بھی کرتی ہوں, امبرائڈری کا کام بھی کرواتی ہوں, کرتی بھی ہوں, کرواتی بھی ہوں. تو اسی طرح سے میرے ہسبینڈ تھوڑے سے ڈرگ ایڈکٹ تھے, بعد میں پتہ چلا, لیکن ایڈجسٹ ہو گئی کیونکہ بچے تھے, بچوں کے لیے کرنا پڑا. تو میری والدین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کیا کریں, رشتہ دار انہیں بوجھ سمجھ کے نہیں, فرض سمجھ کے. بالکل بالکل. کیونکہ ہمیں دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ جو ڈیورس کا رجحان ہے یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ نا سوچ سمجھتے نہیں ہیں, یا شاید ماں باپ اپنی میں ٹھیک ہوتے ہیں اپنے, تو یہ مجھے اکثر کہتے ہیں یہ نصیب ہوتا ہے. میں نے کہا یار دیکھو نا, اللہ پاک
अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है, अकल भी तो दी है ना, है। हाँ तो बिल्कुल मैं ऐसे ही है। आपसे मुझे शेर आपकी आवाज से ही समझ रही हूँ कि आप किस पेन में होंगी। जाहिर सी बात है, एक औरत जो है वो दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, या जिस पे गुजर रही हो या जिस पे गुजर चुकी हो, वो इस तमाम चीजों को जो है आप, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए फेस करना, और जहाँ कंप्रोमाइज आ जाए, जहाँ बच्चे हों, वहां पर इस तरह के और दीगर मसाइल हों, तो बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना। बड़ा मुश्किल होता है। और लेकिन अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आप अपने बच्चों का सहारा हैं, खुद आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ एक औरत, मजबूत औरत जो है वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के लिए कि इन्हें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे इनकी शख्सियत में, और ये मेरी कोशिश होती है कि माशाल्लाह से ये अच्छे शायरी बने, अच्छे मुसलमान बने। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो तरबियत जो है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक शेर भी शेयर करना चाहूंगी। जी जरूर जरूर जरूर। मुझे जिंदगी से मोहब्बत है, हाँ हाँ। रस्सियों की कसम, कुओं की कसम। हम्म। मुझे जिंदगी से मोहब्बत है, रस्सियों की कसम, कुओं की कसम। मेरे अहबाब मुझसे मुखलिस हैं, यूसुफ के भाइयों की कसम। वाह 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 वाह, अच्छा। इतना गहरा शेर आपने बोल दिया है खतीजा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और बहुत आसानियां करे उनके लिए। थैंक यू सो मच। और आपके गेस्ट के लिए थैंक यू, वो बहुत अच्छे माशाल्लाह से आज आपने इनवाइट किए हुए हैं। खतीजा, आपने स्ट्रांग रहना है, ठीक है ना, स्टे स्ट्रांग। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि औरत के हवाले से जिस तरह से आप बात कर रही थी, आपकी शायरी भी है, तो हमारे कितना उन्होंने जबरदस्त शेर बोला, यकीन करें, ऐसे हिला के रख दिया। उनकी अंदर की कैफियत महसूस हो रही है, और उन्हीं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसी औरत हूँ जिसको शायरी के डर से कि ये शायरी कर रही है, शादी कर दी गई टीनेज में, सही, और ससुराल में जाके सारी घरदारी संभालनी पड़ी, लेकिन वो एक जो अंदर एक चीज होती है ना इंसान के, हाँ, वो उबलती रहती है। सही बात है। वो एक टैलेंट जो अल्लाह ने हमें दिया है, वो कोई भी दबा नहीं सकता। तो मैं ससुराल में बच्चे इकट्ठे करके उनको शेर सुनाती थी, वो वाह वाह करते थे। सोचा नहीं था कि शायरा बनूंगी, बाहर निकलूंगी। तो जब लाइफ में, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि कैंसर बता दिया डॉक्टर ने। अच्छा। फिर जाके लास्ट स्टेज पे थी जब मेरे अब्बू ने कहा कि मेरी बेटी को जीना चाहिए, और मेरे अब्बू ने पूरे खानदान का सामना किया इस बात पे, बेटा आप लिखो भी आप, और यकीन करें मेरी दवाइयाँ छूट गई, बीमारी छोड़ दी मुझे। वाह। तो ये है कि हमें हिम्मत करनी है, अपने आप को मनवाना है, अपने आप को मजबूत रखना है, और ये भी बताना है कि अगर हम बाहर निकलेंगी, पगड़ी नहीं गिरने देगी बाप की। हाँ, सही। अल्लाह ताला हिम्मत है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो ऐसी स्ट्रांग वुमेन्स को हमेशा जो है वो सलाम भी पेश करती हूँ। मैं कहती हूँ ये बड़ी हिम्मत की बात होती है ऐसे मुआशरे में जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हों, बहुत सारे चैलेंजेस हों, और एक औरत जो है वो बहुत मुश्किल होता है इस मर्द के मुआशरे में फिर। जी, और दूसरा ये कि जैसे इन्होंने बात की है, वो भी खतीजा की कॉल है, शायरी जो है ना जज्बात के इजहार का नाम है। बिल्कुल। देखिए अब इन्होंने शायरी की तो उनके जज्बात कैसे उस पर वो उन्होंने इजहार किया, तो वो शायरी तो नाम इसी का है कि आप दूसरों के, बल्कि वो सुनने वाला यही समझे कि ये मेरे दिल में, मेरे दिल की आवाज है। बिल्कुल। अच्छा, वो शेर उतरता भी दिल में उसी तरह से ही है। अच्छा, क्योंकि अभी हमने आपसे ये गजल जो है वो सुनी भी सही, और वो उन्होंने तरन्नुम के साथ जो है वो सुनाई है। तो माशाल्लाह, जाहिर सी बात है, जो शायरी जिस अंदाज में, जिस तरीके से अच्छे से बयान की जाए, वो फिर लोग पसंद भी कर रहे होते हैं। अच्छा, आप क्या कुछ सुनाना चाह रहे हैं? मुझे लगता है आप भी। जी, मैं वही तलाश कर रहा था, वो जिस गजल की बात होती रही वो कुदरती मुझे मिल गई, कि जिसका वो शेर बड़ा मशहूर हुआ कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वो था कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, और जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। वाह वाह, क्या बात। और कौन सा मोड़ है क्यों पाँव पकड़ती है जमीन, कौन सा मोड़ है क्यों पाँव पकड़ती है जमीन, उसकी बस्ती भी नहीं कोई पुकारा भी नहीं। वाह, और
بے نیازی سے سبھی کریے جہاں سے گزرے، بے نیازی سے سبھی کریے جہاں سے گزرے، دیکھتا کوئی نہیں ہے کہ تماشا بھی نہیں۔ واہ واہ کیا اور بات ہے۔ وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، ہاں ہاں وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں۔ واہ واہ کیا بات حادثہ ہے، کیا واہ۔ تھا جسے دل نے بھلایا بھلایا بھی بھی نہیں، نہیں، میں واہ نے جی واہ۔ روکا بھی نہیں اور وہ وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ ٹھہرا بھی نہیں، واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ایسی شاعری پہ تو خود اس میں اس کے شہر میں چلی گئی۔ واہ کیا بات ہے ان کی شاعری کی۔ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کی مزید بھی شاعری سنیں گے، ادب کی بھی باتیں ہوں گی۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں کیوں ادب کو جو ہے اس حوالے سے فروغ تو مل رہا ہے، لوگ کام بھی کر رہے ہیں، لکھنے والے جس طرح سے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی ادبی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں اب نا کچھ لوگوں نے اس کو کاروباری ذریعہ بنا لیا ہے، گروپ بندیاں بن گئی ہیں، اور جو گروپس بن گئے ہیں وہ ایسے ہے کہ جیسے میں پہلے سمجھتی تھی، جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھی تو میں سمجھتی تھی کہ یہ ہم جتنے بھی رائٹرز ہوں گے یا ادیب ہوں گے یہ سارے ایک ہی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہنے والے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک قبیلے بن چکے ہیں، فیوریٹزم ہے۔ ہاں، ایک گروپ نے دوسرے گروپ کو پروموٹ نہیں کرنا، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چیک، ایک شاعر نے دوسرے شاعر کو تسلیم نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ انوالو ہو گئی ہیں۔ لیکن جو ادب میں بھی کہیں نہ کہیں تربیت کا جو ہم کہتے ہیں وہاں بھی تھوڑا بہت فقدان نظر زیادہ، آتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ابھی کیا سنا رہی ہیں؟ ابھی میں آپ کو پنجابی میں ایک کلام جی۔ سناتی ہوں کہ اے جو گٹیاں دے ناپ دی چادر، میں سنبھالی یہ باپ دی چادر، واہ واہ۔ کی سنبھالیں گی کڑیے ورثے نو جے تو سانبھی نہ آپ دی چادر، واہ 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 تے رنگ سارے وفا دے ہونے سی ماں دی ممتا جے چھاپ دی چادر، واہ۔ تے میرے سر تے پگ پرکھاں دی جیڑی لوکاں نو جاپ دی چادر۔ واہ۔ اور اسی حوالے سے ایک جگہ پہ مجھے ڈی گریڈ کیا گیا کہ جی یہ تو نقاب کرتی ہیں، یہ کیوں مشاعرے میں آتی ہیں، تو پھر میں نے فی البدی کلام کہا تھا ادھر ڈائس پہ جا کے اپنے ان سینئرز کے لیے کہ اوڑھتی ہوں میں جو بڑی چادر، مجھ کو ورثے میں ہے ملی چادر، واہ واہ۔ تم بھی مسلم ہو میں بھی مسلم ہوں، تم کو لگتی ہے کیوں بری چادر، واہ واہ کیا بات ہے، کیا کیا وہ منزل تلک نہیں پہنچی جس میں سر پہ صدا رکھی چادر، واہ۔ اور سب ہے سر سے اتارنے والے، کون دیتا ہے سرمئی چادر، واہ 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 کیا بات ہے، چھوڑ دیتی ہوں نور وہ محفل، ہاں لوگ سمجھیں جہاں بری چادر۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت بہت کمال۔ بہت ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اس طرح کی شاعری جو ہے وہ بڑی مضبوط شاعری ہے، ایسے ہے نا سلیم صاحب؟ آپ تو میں تو ویسے نادان ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے ان کی ہاں، شاعری میں، جیسے کہتے ہیں نا دل سے اٹھتی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ دیکھیں وہ چیزیں جو شاعر جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے منظر سے، اپنے ارد گرد سے وہ چیزیں لیتا ہے، وہ بالکل، متاثر کرتا ہے، ہاں۔ یہ ہماری ثقافت ہے، ہماری اقدار ہیں، ہماری روایات ہیں، تو اگر ہم ان کو کریں گے تو وہی چیزیں آگے پروموٹ ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سب آپ کیا سمجھتے ہیں ادب کو فروغ کیسے مل سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جس طریقے سے جیسے سینئر ہمارے سے جدا ہو رہے ہیں، کام اس طریقے سے اب نئے نوجوان آ رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں وہی میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، جیسے اقبال نا امید نہیں تھے نا اپنی کشتے ویراں سے، تو تاکہ ذرا نمو تو بڑی مٹی بڑی درخیز ہے، تو ہمیں اس سے نا امیدی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی یہ ہے کہ ڈائمینشن غلط ہو گئی، ہاں کچھ لاپرواہی ہو گئی، اور کچھ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلی بات میں تو اکثر یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارا نصاب ہے، ہاں پہلے ہماری گھر ہے، تربیت ہے، وہاں سے اچھی ہوتی، پھر ہم اپنے تعلیمی اداروں میں آتے ہیں، وہاں ہمارا نصاب ہے، وہاں ہمارا نصاب بہتر ہونا چاہیے، وہ نمبروں کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں 1100 میں 1100 نمبر لینے ہیں، وہاں نمبر ہونے چاہیے ہماری شخصیت کے، ہمارے رویوں کے، ہم نے سیکھا کیا ہے، ہم نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ جو فارمولے پڑھ کے آتے ہیں مجھے بتائیں کہاں زندگی میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا آپ نثر نگاری کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ لکھتے ہیں، بکس بھی ہیں آپ کی،
آپ سمجھتے ہیں اب اس لیول کا کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. دیکھیں ہمارا بڑے سے بڑے پیمانے میں بھی آپ کام دیکھ لیں, یونیورسٹی لیول کے کام دیکھ لیں, یہ جو بچے تھیسس کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں اور دیکھ لیں, وہ چیز ہی نہیں ہے. اب جب سے ہم نے جدید ٹیکنالوجی کے ہم ماہر ہو گئے, ہمیں کاپی پیسٹ آ گیا تو ہم اسی پہ آ گئے. ہم نے کاپی کیا, ہم نے پیسٹ کیا اور آپ آگے بھیج سمجھتے ہیں دیا. سوشل میڈیا سے ادب پہ جو کام ہو رہا تھا وہ سلسلہ جس طریقے سے ہاں وہ نہیں وہ ہے. دیکھیں ہم نے سوشل میڈیا کو بھی اور چیزوں میں استعمال کر دیا. ہم روز ایک مشہور بندہ ڈھونڈتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں, وہ مر گیا. بھائی کہاں مر گیا؟ وہ مرا ہی نہیں ہے, وہ زندہ ہے, اس کا کام زندہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اسے مار دیا سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ایک ٹھیک ہے انفارمیشن ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انفارمیشن پاور ہے. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو آپ بہت کچھ آپ کے پاس ہے, پاور ہے, وہ ہونی چاہیے, وہ کریں, لیکن اس کا استعمال صحیح کریں. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ صحیح لے کے آئیں گے, وہ لے آئیں, آپ اپنا نصاب صحیح کر لیں, آپ اپنی شخصیت صحیح کر لیں, وہ چیزیں آپ کے کام آنی ہیں. پھر دوسری بات میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ, ایک یہ تھا کہ ادب کی طرف ہمیں آنا ہے, وہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی ہمیں لا سکتے ہیں, ہمارا ماحول بھی لا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے پڑھا ہے بزم ادب ہوا کرتی تھی, اب وہ نہیں رہی, آپ وہ لے آئیں. پھر آپ کتاب سے نہیں جڑے, آپ کی کتاب سے جڑت بہت زیادہ ہے. آج آپ لائبریریوں کا حال دیکھ لیں, آج ہمارے پاس کتابیں بند پڑی ہیں, گرد ان پہ اٹی ہوئی ہے. ہمیں ان کتابوں کی گرد جو ہے وہ جھاڑنی ہے, اور جو کچھ اس میں وہ لکھا ہوا ہے وہ دماغ میں ڈالنا ہے. اور جو بڑی قومیں ہوتی ہیں نا, جہاں بڑے بڑے انقلاب ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ کتابوں سے آئے, علم سے آئے, اس طرف ہم نے جانا ہے. تو پھر ہم اچھا اپنا ایک مقالہ بھی لکھیں, ہم ایک اچھا تھیسس بھی لکھیں, کام بھی ہو, شاعری بھی ہو. دیکھیں آج اسلم انصاری صاحب کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہم نے کتنا کام کیا انہوں نے. صحیح بات. ابھی 85 سال کی عمر میں یہ جو ان کی کلیات آئی ہے گلبانگ آرزو, یہ ان کی اپریل میں آئی ہے, آج سے 6 مہینے پیچھے اسی سال. تو بتائیں کوئی بندہ اتنی عمر میں, ہم کہتے ہیں جی یہ 60 سال کی عمر ہوگی بس اب ختم ہو گیا کام. سر جی 40 اوپر کہتے ہیں آپ آگے کام نہیں ہو سکتا. باہر دیکھیں 80s میں تو ان کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں جو ملک چلاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب جو کہ اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں, ان کے حوالے سے کہ جتنا ان کی تعلیمی خدمات, ادبی خدمات کے حوالے سے ہم بات کر سکتے تھے وہ ہم نے کی. آپ کو بہت شکریہ نرگس, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور بہت اچھی آپ کی شاعری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے اور آگے آپ کو مزید ترقی دے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں دونوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.